ہیں، ورنہ ہم اسی طرح دائروں کے سفر میں گھومتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ 2047 کا ہے۔ آج سے 22 سال کے بعد ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک آزادی حاصل کرنے کے 100 سال منائیں گے اور تاریخ کے عدالت میں پیش ہوں گے۔ ہمیں بہت خوبی سے اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا، ہمیں کس حد تک اعتماد ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا۔ قائد اعظم کو جب علامہ اقبال نے واپس بلایا، 17 خطوط لکھے، اور ان خطوط میں جو ایک مضبوط دلیل انہوں نے دی وہ یہ دی کہ یا اس خطے کے مسلمانوں کا معاشی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک آزاد وطن ہم حاصل نہ کر لیں۔ So Pakistan has to be an economic success if we have to justify our creation۔ ہم نے بارہا اڑان بھری ہے، 3 دفعہ اڑان بھری ہے، اور تینوں دفعہ اپنی غلطیوں سے اس اڑان کو کریش کیا۔ اب ہم پھر چوتھی اڑان کے لیے تیار ہیں، اور اب ہمیں بحیثیت قوم یہ تہیہ کرنا ہے کہ جو انتشار، فساد، گالی گلوچ، آپس کی محاذ آرائی، یہ راستے پنپنے کے نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے نہیں ہیں۔ ہمیں اب یکجہتی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ اس ریکوری کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک سسٹینڈ گروتھ کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے 4-4.5% کی شرح سے، تو 2035 تک بمشکل $500 ارب کی معیشت بنے گا۔ لیکن اگر ہم 8% کی سطح پہ جا سکتے ہیں، 9% کی سطح سے گرو کریں، جو کہ ہم کر سکتے ہیں، انڈیا نے کیا ہے، چائنا نے کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم $1 ٹریلین اکانومی بائی 2035 بن سکتے ہیں۔ اسی طرح 2047 تک ہم یا $3 کھرب کی $3 ٹریلین اکانومی بنیں گے یا $1 ٹریلین اکانومی بنیں گے۔ یہ ایک رینج ہے جس میں فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کا کس پائے کا بناتے ہیں۔ اگر یہی نوائز سے بھرپور، مار دھاڑ سے بھرپور ایکشن والی فلم تو چل سکتی ہے، مار دھاڑ سے بھرپور ایکشن والی فلم تو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کے اندر مار دھاڑ اور ایکشن والی فلم جو ہے وہ پٹ جاتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں امن، استحکام کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہم نے اڑان پاکستان پروگرام میں بھی اس کو فوکس کیا ہے کہ دنیا ایک ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں داخل ہو گئی ہے، جہاں پر ہر چیز کا ضابطہ تبدیل ہو رہا ہے۔ صرف اگر آپ ایک چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امپیکٹ کو دیکھ لیں، وہ اتنا ٹرانسفارمیٹو ہے ہر شعبے کے اندر کہ ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ٹیکنو اکانومی میں ڈھالنے کے لیے مل کر کام کریں، اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں زیادہ دیر ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ تبدیلی اب الیکٹران کی سپیڈ سے آ رہی ہے۔ اٹ از نو مور اباؤٹ ہارس اسپیڈ، اٹ از نو مور اباؤٹ انجن اسپیڈ۔ یہ ڈیجیٹل ریولوشن مووز ایٹ دا اسپیڈ آف دا الیکٹران۔ تو ہمیں بھی اسی تیزی کے ساتھ اپنے ہر پیداواری شعبے کے اندر، اپنے تعلیم میں، اپنی صحت کے شعبے میں، ہر شعبے میں ڈیجیٹل ریولوشن کو نہ صرف امبریس کرنا ہے، امبیڈ کرنا ہے، بلکہ اس کو بروئے کار لانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا فورم ہے، یہ جو ہمارے الیکٹرانک انجینئرز ہیں اور اسی طرح جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ہمارے کمیونٹی ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں اپنی پروفیشنل انپٹ کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں۔ اینڈ آئی ووڈ لائک اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آپ کے فورم سے میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از دیئر، وی آر اوپن ٹو یور آئیڈیاز، ٹو یور سجیشنز، اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ہیو آپ ہمارے ساتھ MOU کریں اور ہمارے پارٹنرز بنیں۔
تاکہ ہم پاکستان کو ایک جدید ٹیکنالوجی کی معیشت میں ڈھالنے کے لیے مل کر کام کریں، چونکہ اس کے لیے مہلت زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں مقابلہ بہت تیز ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں جو ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایفیشنسی لے کر آئیں، کس طریقے سے لاسز کو ختم کریں، کس طریقے سے جو اس میں ویسٹ ہے اس کو ختم کریں۔ جب ایفیشینٹ ہوں گے تو افورڈیبل بھی ہوں گے، بجلی کے نرخ بھی کم کر سکیں گے، اور جب بجلی افورڈیبل ہوگی تو معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، ایکسپورٹس بھی کمپیٹیٹو ہو سکیں گی، اور تب ہم پھر اپنی گروتھ کو بھی آگے لے کے جا سکیں گے۔ تو ونس اگین ایز آئی پرومسڈ کہ آئی ول ناٹ ٹیک مچ آف یور ٹائم، آئی تھینک یو آل اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آپ اپنے جو تجاویز ہیں وہ ہمیں دیں، اور ہم ایک پارٹنرشپ کے اندر اڑان پاکستان میں جو ہم نے اہداف رکھے ہیں وہ حکومت کے اہداف نہیں ہیں، وہ قوم کے اہداف ہیں، وہ ہر پاکستانی کا ہدف ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی پاکستان کا جھنڈا اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تم جب بھی آتے ہو ایک نیا خواب لے آتے ہو، میں نے کہا لاؤں گا، اس لیے کہ جب تک یہ پورا نہیں ہوگا ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کو آنے والے وقت کے لیے اس کی منزل کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو بندہ سائیکل پہ چلتا ہے وہ گاڑی لینے کا خواب دیکھتا ہے، جو جھگی میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میں پکا گھر بناؤں گا، اس کا خواب دیکھتا ہے، جو ایک انٹری لیول انجینئر ہے وہ چیئرمین لگنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے خواب دیکھتے ہیں، تو کیوں نہیں قوم کے لیے بھی ہم خواب دیکھیں کہ ہم بحیثیت قوم کہاں پہ جانا چاہتے ہیں، ہماری رائٹ فل جگہ کیا ہے، اور اگر ہم سب اس کے لیے مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ خواب کہ پاکستان دنیا کی صف اول کی معیشت میں شامل ہوگا، اور ہم اپنے ہمسائے کو بیٹ کریں گے، بیکاز وی آر فار مور ایجائل دین آر نیبر، دے آر 1.5 بلین پاپولیشن، we are just 240 million. We can change faster, we can be more agile, اور اس چینج کے دور میں I think that is our advantage۔ ہمارا جو چھوٹا ہونا ہے ہمسائے کے مقابلے میں وہ ہماری ایڈوانٹیج ہے، اس کو اگر ہم بروئے کار لائیں تو ہم تیز تر دوڑ کے انشاءاللہ اپنے ملک کو ایک کامیاب کر سکتے ہیں اس ترقی کی دوڑ میں۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔